السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، صدق اللہ العظیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ تو برائے بندگی ہے یاد رکھ، تو برائے بندگی ہے یاد رکھ، بہر سر افگندگی ہے یاد رکھ، چند روزہ زندگی ہے یاد رکھ، ورنہ پھر شرمندگی ہے یاد رکھ، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ تو نے منصب بھی اگر پایا تو کیا، گنج سیم و زر، سونے چاندی کا خزانہ، گنج سیم و زر بھی ہاتھ آیا تو کیا، قصر عالی شاں بھی بنوایا تو کیا، دبدبا بھی اپنا دکھلایا تو کیا، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ قیصر و اسکندر و جم چل بسے، بڑے بڑے بادشاہ، قیصر و اسکندر و جم چل بسے، زال اور سہراب اور رستم، بڑے بڑے پہلوان جن کے نام آج تک زندہ ہیں، زال اور سہراب اور رستم چل بسے، کیسے کیسے شیر و زیغم چل بسے، سر دکھا کر اپنا دم خم چل بسے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، کھیل کتنوں کے بگاڑے موت نے، کھیل بگڑ جاتے ہیں، دیکھا ہے ہم نے۔ ہمارے یہاں ایک لڑکا بارات جانے کے لیے تیار، دولہا بننے کی تیاری کے لیے غسل کرنے کو گیا اور غسل خانے میں انتقال ہو گیا۔ کھیل کتنوں کے بگاڑے موت نے، پیل تن ہاتھیوں جیسے، پیل تن کیا کیا پچھاڑے موت نے، سر و قد قبروں میں گاڑے موت نے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ تجھ کو غافل فکر عقبہ کچھ نہیں، کھا نہ دھوکا عیش دنیا کچھ نہیں، زندگی یہ چند روزہ کچھ نہیں، کچھ نہیں اس کا بھروسہ کچھ نہیں، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپکے رفتہ رفتہ دم بدم، سانس ہے ایک رہ روے ملک عدم، دفعتاً ایک روز یہ جائے گا تھم، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن، قبر میں ہوگا ٹھکانا ایک دن، منہ خدا کو ہے دکھانا ایک دن، اب نہ غفلت میں گنوانا ایک دن،
ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور، آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور۔ عمر یہ ایک دن گزرنی ہے ضرور، قبر میں میت اترنی ہے ضرور۔ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی۔ روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی۔ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ زور یہ تیرا نہ بل کام آئے گا، اور نہ یہ طول عمل کام آئے گا۔ کچھ نہ ہنگامے اجل کام آئے گا، ہاں مگر اچھا عمل کام آئے گا۔ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ بحر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، بحر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں۔ رہ گزر دنیا ہے یہ بستی نہیں، جائے عیش و عشرت و مستی نہیں۔ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ حسن ظاہر پر اگر تو جائے گا، عالم فانی سے دھوکہ کھائے گا۔ یہ منقش سانپ ہے ڈس جائے گا، رہ نہ غافل یاد رکھ پچھتائے گا۔ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ ہم لوگ جس قسم کی زندگی مسلمان اس زمانے میں گزار رہے ہیں، اس کا خلاصہ یا اس کے سبب کا خلاصہ کیا جائے ایک لفظ میں تو وہ ہے غفلت۔ عام طور پر غفلت کی زندگی گزر رہی ہے، اور غفلت کس چیز سے؟ انجام سے، آخرت کی زندگی سے، لمبی زندگی سے، اصل زندگی سے، اس سے غفلت چل رہی ہے۔ ہم لوگ بات کرتے ہیں، اور بات کرنے والوں کی ہمارے درمیان کمی نہیں ہے، نہ تقریر کرنے والوں کی کمی ہے، نہ تبصرے کرنے والوں کی کمی ہے، نہ تجزیہ کرنے والوں کی کمی ہے۔ میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ معمولی سا آدمی پڑھا لکھا بھی نہیں ہوتا بعض دفعہ، اور جب وہ باتیں بنانے بیٹھتا ہے تو اچھے اچھوں کو ہوش دلا دیتا ہے۔ بولنا سب جانتے ہیں، خوب بولتے ہیں، ہر آدمی اپنی عقل مندی ظاہر کرتا ہے، لیکن قرآن بھرا پڑا ہے اس مضمون سے کہ عقل مند وہ لوگ ہیں جو آخرت کو یاد رکھنے والے ہیں، جو اللہ کو یاد رکھنے والے ہیں، جو یہ فکر کرنے والے ہیں کہ ہمارا مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ حقیقت یہ ہے جس انداز سے ہم معاملات سے نمٹ رہے ہیں وہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ ابھی حضرت بیان فرما رہے تھے، علماء بیان کرتے ہیں، بیان کے دوران یہ تو مجمع ماشاءاللہ سمجھدار اور دیندار لوگوں کا ہے الحمدللہ، لیکن جو باتیں ہیں وہ پہنچنی چاہیے۔ بڑے سے بڑا مجمع ہو تو بیان سنتے ہوئے جو عام مزاج ہے سننے والوں کا وہ یہ ہے کہ ہر شخص یہ سوچ کر سنتا ہے کہ میرے علاوہ سب سے کہا جا رہا ہے۔ بتائیے ایسا ہے نہیں؟ یعنی وہ یہ سنتا ہے کہ مولانا کہہ رہے ہیں دنیا میں ایسا ہو رہا، دنیا میں وہ ہو رہا، مسلمان ایسا کر رہے ہیں، مسلمان ویسا کر رہے ہیں، تو وہ سوچتا ہے یہ جتنے بیٹھے ہیں یہ ہیں سب نالائق، ان کو کہا جا رہا ہے، ان سب کو نصیحت ہو رہی ہے، میرے بارے میں نہیں بات ہو رہی ہے، میں اس میں نہیں آتا ہوں۔ میں بعض جگہ یہ بات کہتا ہوں تو لوگ حیرت سی کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہوا۔ میں ان کو دلیل دیتا ہوں کہ ایمانداری سے بتانا، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، آپ نے سنا ہوگا، بعض مقرر سخت تقریر کرتے ہیں، جوشیلی بھی ہوتی ہے اور سخت باتیں کرتے ہیں۔
مجمع کو سامنے ہی کہتے رہتے ہیں کہ تم حرام خور ہو، تم ایسے ہو، تم ویسے ہو، کہتے ہیں نا بہت خراب الفاظ جو اچھے بھی نہیں لگتے، ایسے بولتے ہیں بعض مقرر، اور سخت قسم کی وعیدیں سناتے ہیں جوش کے ساتھ، اور مجمع کیا کرتا ہے؟ داد دیتا ہے، سبحان اللہ کہتا ہے، تعریف کرتے ہیں لوگ کہ صاحب بڑے اچھے مقرر ہیں، فلاں صاحب بہت اچھے مقرر ہیں۔ میں لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ ایمانداری سے بتانا، وہی مقرر جو برسر منبر بہت برا کہہ رہا تھا پورے مجمع کو، وہی مقرر اگر ایک آدمی کو اس میں سے پکڑ کر کہے کہ تم ایسے ہو، کیا ہوگا؟ لڑائی ہو جائے گی یا نہیں؟ برداشت کرے گا کوئی؟ نہیں برداشت کرے گا۔ پورے مجمع کے ساتھ بیٹھ کر خوشی سے سن رہا ہے اور اکیلے نہیں سننے کو تیار ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مجمع میں بیٹھ کر وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ مجھے نہیں کہہ رہے ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں۔ یہ ہے وہ بیماری جس کی وجہ سے فائدہ کم ہوتا ہے۔ اس لیے گزارش ہے کہ ہم جب کسی کی بھی بات سنیں تو یہ سوچ کر سنیں کہ یہ میرے بارے میں بات ہو رہی ہے، مجھ سے کہا جا رہا ہے، مجھے کرنا ہے، مجھے بدلنا ہے۔ آپ ذرا غور کریں اگر، تو محسوس یہ ہوگا کہ ہم سب کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ یہ میرا جملہ یاد رکھیں اور اکیلے میں جا کر غور کر لیں۔ اکیلے میں کیسے غور ہوگا؟ اس طرح غور کریں اور سوچیں کہ میں جیسی زندگی گزار رہا ہوں، میں اپنے بارے میں جانتا ہوں، آپ اپنے بارے میں جانتے ہیں، ہمارے جو راز ہیں ہمیں تو معلوم ہے، ہمیں اور ہمارے اللہ کو، اور ہمارے مہربان رب کا کرم ہے کہ اس نے وہ راز محفوظ بھی رکھ رکھے ہیں، پر ستاری فرما رکھی ہے، لیکن ہمیں معلوم ہے۔ تنہائی میں سوچیں کہ میں جیسی زندگی گزار رہا ہوں، کیا وہ ایسی ہے کہ اگر میرا ابھی بلاوا آ جائے اللہ کے یہاں سے تو کام ہو جائے گا ٹھیک، سیدھے جنت میں جانے کا موقع مل جائے گا، اللہ تعالیٰ خوشی سے استقبال کریں گے، قبر میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، جنت کا دروازہ، جنت کی کھڑکی قبر میں فوراً کھل جائے گی۔ سوچنے کی ضرورت ہے، ہر آدمی سوچے اپنے بارے میں، وہیں فیصلہ ہو جائے گا کہ بدلنے کی ضرورت ہے یا نہیں۔ ویسے تو ہم دنیا کے سامنے بہت اچھے ہیں، کوئی آدمی کہہ کر تو دیکھ لے ہمیں کچھ، اس کی جان کو آ جائیں گے، ہم اپنی بے عزتی محسوس کریں گے۔ لیکن آدمی اپنے بارے میں، قرآن میں فرمایا بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، آدمی جانتا ہے اندر کیا ہے، اس کو پتہ ہے سب کچھ۔ تو طے کریں اس بات کو کہ ہمیں بدلنا ہی پڑے گا، اور بدلنا کب ہوگا یہ ہمارے حق میں اچھا ہے، جتنی جلدی بدل جائیں اتنا بہتر ہوگا، اس لیے کہ یہ معلوم نہیں ہے کہ ہمیں ہمارا نمبر کب آ رہا ہے۔ اچانک بھی موت آتی ہے، ہم تو اس زمانے میں اچانک موت کے تو بہت واقعات دیکھ رہے ہیں نا۔ اللہ تعالی ہمیں حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔ اچانک موت سے پناہ مانگی گئی ہے، اللہ اچانک موت سے محفوظ رکھے۔ اگرچہ کبھی کبھی اچانک موت بھی اچھی ہو جاتی ہے، مگر وہ اللہ کی خاص مدد ہوتی ہے، مگر گھر والوں کے لیے تو بہرحال ایک مسئلہ ہوتا ہے اچانک موت۔ ہمارے یہاں دارالعلوم دیوبند میں ابھی 3 دن پہلے ایک دفتر کے ذمہ دار تھے، اوقاف کا جو دفتر ہے دارالعلوم میں، اس کے ذمہ دار تھے مولوی مرتضیٰ صاحب۔ بس ایک تھے، وہ ہم عام سا ایک آدمی ان کو سمجھتے تھے کہ جیسے دارالعلوم میں بہت سارے ملازم ہیں، وہ بھی تھے۔ لیکن ابھی کی بات ہے، اتوار کے دن کی بات ہے، یہی جو اتوار گزرا ہے، اپنے گھر میں کھانا وانا کھا کر بچوں کے ساتھ بیٹھے تھے، 70-75 سال عمر تھی، کوئی بیٹی شادی شدہ وہ آئی ہوئی تھی، اس کے پاس سے اٹھے تو اس نے کہا کہ اور بیٹھ جائیں، کہا نہیں میرا وضو ہے، نماز نہیں پڑھ سکا میں، ابھی عشاء کی دیر ہو گئی ہے، میں نماز پڑھ لوں پہلے۔ جا کر نیت باندھی، ان کو معلوم نہیں کتنی رکعت پڑھی۔ ایک آدمی گھر کا ایک فرد کوئی گزرا، ان کا بیٹا، تو اس نے کہا کہ ابا نماز پڑھ رہے ہیں، سجدے میں ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد گھر کی کوئی بچی گزری، پوتی ان کی،
اس نے کہا کہ ابا بہت دیر سے سجدے میں ہیں، کیا بات ہے؟ اب آ کر دیکھا تو معلوم ہوا انتقال ہو چکا ہے سجدے کی حالت میں، بالکل اچانک موت، مگر بہت اچھی موت، ایسی موت کہ اس کے لیے دعائیں کی جائیں، اللہ ہمیں بھی سجدے کی موت نصیب فرمائے، ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اصل ہے حسن خاتمہ۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ موت تو کبھی بھی آ سکتی ہے، لہٰذا یہ طے کرنا پڑے گا کہ ہمیں بدلنا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو حالات ہیں دنیا کے، ان حالات کو ہم لوگ ایک انداز سے دیکھتے ہیں، پریشان ہیں ہم ان حالات سے، اور کبھی کبھی مایوس بھی ہیں۔ جیسے ہندوستان میں اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے، بہت سارے مسلمان اس سے مایوس بھی ہیں۔ ہمیں ایک بات کہنی ہے، میں کوئی حالات پر بات نہیں کروں گا، بات یہ کہنی ہے، نہ تو مایوس ہونے کی آپ کو اجازت ہے اور نہ مایوس ہونا آپ کا کام ہے۔ آپ کا کام ہے حالات کو صحیح کرنے کی کوشش کرنا، اور اس میں آپ اپنے حصے کا کام کر سکتے ہیں۔ حالات صحیح کرنے کی کوشش کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ حکومت کو ہاتھ میں لے لیں گے، مگر جس کے دل میں حاکموں کے دل، جس کے قبضے میں حاکموں کے دل ہیں، اس کے ساتھ اپنا معاملہ ٹھیک کر کے حکومت کے مزاج کو تو بدل سکتے ہیں آپ۔ یہ تو مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے یا نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ ان القلوب بین اصبعی الرحمن یقلبها کیف یشاء، سب لوگوں کے دل اللہ کے قبضے میں ہیں، جیسے چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ بدلتے ہیں۔ اور یہ بھی فرما دیا ہے کہ تمہارے اعمال ہی تم پر حکومت کرتے ہیں۔ اس زمانے کے حالات میں بدترین حالات ہیں، مجھے معلوم ہے، مگر میں ایک بات کہتا ہوں، اگر غلط ہو تو مجھے بتایا جائے، جتنے خراب ہمارے اعمال اور ذاتی حالات ہیں، کیا اتنے ہی خراب باہر کے حالات ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حالات اچھے ہیں، اعمال خراب ہیں، زیادہ خراب، میرا خیال۔ آپ سوچیں ذرا، ہم مسلمان ہیں تو مسلمان کا جو ایک کردار چاہیے، کیا وہ پایا جا رہا ہے مسلمانوں میں؟ آدھا، چوتھائی یا 10واں حصہ بھی۔ کچھ مسلمان ہوں گے جو واقعتاً مسلمان ہیں، الحمدللہ وہ ہیں اور رہیں گے، لیکن مجھے بتائیں کہ مسلمان کے اعمال میں سب سے بڑا عمل نماز ہے ایمان کے بعد، اور نماز کا چھوڑنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ کتنے مسلمان نماز پڑھتے ہیں؟ میں کہہ دیا کرتا ہوں 10% پڑھتے ہیں، مگر ہمارے ہاں کلکتے میں ایک عالم ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے سروے کرایا، پابندی سے باجماعت نماز پڑھنے والے مسلمانوں کی تعداد وہ کہتے ہیں 2% ہے، 100 میں 2 آدمی۔ کچھ اور ویسے ہوں گے ناغے کے ساتھ پڑھنے والے، سب ملا کے میرے جیسے لوگ ذرا سا کوشش کرتے ہیں کچھ ہلکا ہو جائے کام تو 10% کہہ دیتے ہیں، 12% کہہ دیتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر 10 نہیں 15 بھی پڑھتے ہیں تو 85% کا کیا ہو رہا ہے؟ نماز نہیں پڑھ رہے نا۔ اچھا، اس کے بعد باقی معاملات کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ نارمل حالات میں ایک آدمی اچھا نظر آتا ہے، وہی آدمی جب معاملہ گڑبڑ ہوتا ہے بالکل بدل جاتا ہے۔ اخلاق اچھے ہیں، لیکن جہاں اس کے مفاد کے خلاف کوئی کام ہوا اس کی نظریں بدل جاتی ہیں۔ جہاں اس کو پیسہ ملنے کی امید ہے تو وہ حلال و حرام کو بھی یاد نہیں رکھتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، مسلمانوں میں کتنے لوگ ہیں جن کا کردار یہ ہو کہ ان کو جھوٹ بول کر مالی فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ جھوٹ اللہ کی مرضی کے خلاف ہے، گناہ ہے، تو وہ جھوٹ کو چھوڑیں، لہذا مالی فائدے سے محروم رہ جائیں۔ یہ فیصلہ کرنے والے کتنے مسلمان ہیں؟ کتنے مسلمان ہیں جو کاروبار کرتے ہیں اور وہ یہ تلاش کرتے ہیں، علماء سے پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب بتائیں یہ کاروبار کا طریقہ شرعاً جائز ہے یا نہیں ہے؟ ہیں کچھ مسلمان؟ حال یہ ہے، ایک علاقے میں
بٹ کوئن کا کاروبار ہوتا ہے نا آج کل، اس کے بارے میں کچھ لوگوں نے وہ شروع کر دیا. بعض علماء نے بتایا کہ یہ جائز نہیں ہے کہیں. تو کسی نے کہا بھائی دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے. تو جو کاروبار کرنے والے تھے انہوں نے بڑی آسانی کے ساتھ کہہ دیا کہ بھائی دیوبند کا فتویٰ تو فلاں فلاں چیز کا بھی، ہم تو اس کو بھی نہیں مان رہے. آسانی کے ساتھ کہہ دیا. کیا چیز ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ وہ دیوبند کے فتوے کو ویسے نہ مانے، لیکن اپنی ذاتی خواہش سے جہاں ٹکرایا شریعت کا حکم وہاں نہیں ماننے کو تیار ہے مسلمان. آپ سوچیں مسلمانوں کے جو حالات ہیں، میں ذاتی طور پر یہ بات جانتا ہوں اور علماء جانتے ہیں، اور جمعیت علماء جیسی تنظیموں کے یہاں چونکہ اس پر مہم چلتی ہے. آج مولانا نے تو اعلان بھی کیا تھا نا نشے کے بارے میں، نشہ آور چیزوں سے جوانوں کو بچائیں. آپ انہیں، مجھے یہ معلوم ہے کہ ہمارے اس ملک میں نشہ کرنے والوں میں مسلمانوں کا تناسب ان کی آبادی کے اعتبار سے ہندوؤں سے کہیں زیادہ ہے. یہ سچائی ہے بالکل. یعنی میں تو یہ سوچتا ہوں کہ ایک آدمی کلمہ پڑھتا ہے، وہ مسلمان ہے، اس کو پتہ ہے کہ میرے دل میں ایمان ہے، اور پھر وہ اپنے منہ میں نشہ داخل کرتا ہے. یہ ہوتا کیسے آخر؟ کتنی خراب بات ہے یہ آخر. مگر یہ ہو رہا ہے، اور آبادی کے اعتبار سے زیادہ ہیں جو مسلمان نشہ کر رہے ہیں. ایک صوبہ ہے ہمارے پڑوس کا، وہاں کے ایک گاؤں کو میں جانتا ہوں. اب سے 2 سال پہلے وہاں نہ جانا ہوا تو کچھ تھوڑی سی کمی شاید آئی ہے. 2 سال پہلے وہ ایک گاؤں اپنے صوبے میں، پورے اسٹیٹ میں، اپنے صوبے میں نشے کی تجارت میں، اسمیک کی تجارت میں دوسرے نمبر پر تھا. ایک چھوٹا سا گاؤں جو مسلمانوں کا گاؤں ہے، اس میں کاروبار کرنے والے 80% مسلمان، اسمیک بیچنے والے. جب مجھے وہاں کے حالات معلوم ہوئے تو اسی میں ایک آدمی نے یہ جملہ بولا کہ وہاں تو دھواں منہ میں چھوڑنے کے 100-200 روپے لے لیتے ہیں. تو میں نے کہا بھائی یہ دھواں منہ میں چھوڑنے کا کیا مطلب ہے؟ ہمیں تو سمجھ میں ہی نہیں آیا دھواں کیا چیز ہے اور منہ میں کیوں چھوڑا جاتا ہے. تو پتہ چلا کہ اسمیک مہنگی چیز ہے، ایک آدمی کو نشے کی عادت ہے. اب اس کے پاس خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں. ایک آدمی کے پاس اسمیک موجود ہے اور وہ سگریٹ پی رہا ہے، سگریٹ میں پیتے ہیں شاید اس کو، سگریٹ پی رہا ہے. تو اب وہ دوسرا آدمی آتا ہے جس کے پاس پیسے نہیں ہیں خریدنے کے، تو وہ کہتا ہے کہ اپنے منہ کا دھواں میرے منہ میں چھوڑ دو، اور اس پر وہ 100 روپے یا 200 روپے اس سے وصول کر لیتا ہے. کتنی گندگی کی بات ہے. یعنی دھواں اگر قریب سے سادہ سگریٹ کا بھی آ جائے تو مشکل ہو جائے گزرنا، اور وہاں آدمی دوسرے کے منہ سے اپنے منہ میں دھواں چھڑوا رہا ہے پیسے دے کر. پستی دیکھیں کہاں تک لے جاتی ہے. اور پھر نشے کی وجہ سے جو مصیبتیں آتی ہیں، حقیقت یہ ہے، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ قیامت کے دن وہ عورتیں جن کو شوہروں سے تکلیف پہنچی ہوگی، زیادہ تعداد انہی کی ہوگی جن کو نشے والے شوہروں سے تکلیف پہنچی ہوگی، اور اللہ کیا گریبان پکڑنے کے لیے تیار کھڑی ہوں گی. اور یہ جتنے نشے کرنے والے لوگ ہیں بچ نہیں پائیں گے اللہ کی پکڑ سے، سوائے اس کے کہ یہاں توبہ کر لیں، اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں. بدترین بات ہے، شرم آتی ہے، سوچتے ہوئے شرم آتی ہے، کہتے ہوئے شرم آتی ہے. مجھے اپنے علاقے کی ایک بات سننے کو ملی. شراب کے ٹھیکیدار نے، اب تو نشے کی بہت قسمیں ہو گئی ہیں، یہ 20-30 سال پہلے کی بات ہے، شراب کے ٹھیکیدار نے بتایا ایک بار کہ اس بار عید پر شراب ہولی سے زیادہ فروخت ہوئی. کیا مطلب ہے آخر؟ مسلمانوں کی عید عبادت کا نام ہے، اس موقع پر شراب کے بکنے کا کیا مطلب ہے؟ اور وہ بھی کم نہیں، زیادہ، ہولی سے زیادہ. اور کتنے گھر ہیں جو نشے کی وجہ سے برباد ہوئے ہیں. کتنی عورتیں ہیں جو گھروں میں اپنے ماں باپ کے یہاں جا کر بیٹھ گئی ہیں مجبوراً، اس لیے کہ شوہر کو نشے کی عادت ہے. کتنے شوہر ہیں جو نشے کے لیے اپنی بیویوں کا زیور بیچ چکے ہیں، اپنا شوق کیا مسلط پوری کرنے کے لیے. آپ سوچیں ان حالات کو کیا بدلنے کی محنت کی ضرورت نہیں ہے؟ مگر مسئلہ یہ ہے جو میں نے شروع میں کہا کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ اگر ایک لفظ میں سمجھایا جائے تو غفلت ہے.
یہاں بھی غفلت ہی بنیاد ہے. میں اس کا تجزیہ کرتا ہوں. نشے کی جو عادت ہے وہ ایک دن میں نہیں ہوتی، آہستہ آہستہ ہوتی ہے. اور نوجوان کو ہوتی ہے، وہ اکیلے نہیں ہوتی، وہ نشہ کرنے والوں کے پاس آتا جاتا ہے، ان کے پاس بیٹھتا ہے، ان سے دوستی ہوتی ہے. کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ یوں ہی پلا دیتے ہیں کہ یار پی کے تو دیکھ، تجھے ذائقہ ہی معلوم نہیں ہے. اکثر تو یہی ہوتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ نوجوان اپنے گھر کے کسی مسئلے سے پریشان ہے اور وہ جاتا ہے دوستوں میں بیٹھتا ہے، دماغ پریشان ہے. وہ کہتے ہیں یار ایک گھونٹ یہ پی لے، تیرا دماغ ٹھیک ہو جائے گا، دیکھ کتنی خوشی ہو جائے گی، سرور آ جائے گا. وہ پی کر دیکھتا ہے تو اسے نشہ آتا ہے اور وہ غم بھول جاتا ہے. تو اس کی وجہ سے پھر آہستہ آہستہ اسے عادت پڑتی ہے. لیکن اصل سوال یہ ہے کہ وہ لڑکا اپنے گھر سے نکل کر غلط صحبت میں جا کر جو بیٹھا، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میں نشہ کرنے والے کی حمایت نہیں کر رہا ہوں، نشہ کرنے والا غلط کر رہا ہے، مگر نشہ کرنے والے نوجوان کو نشہ کرنے والے لوگوں کی صحبت میں پہنچانے کے ذمہ دار، معاف کیجئے گا، ماں باپ ہیں. اور کون ہے ذمہ دار؟ ایک دن میں نہیں گیا وہ، ہو کیا رہا ہے غور کریں آپ. یہاں تو ماشاءاللہ پھر بھی حالات اچھے ہیں. جن علاقوں میں تربیت کی کمی ہے، اور یہاں بھی کچھ نہ کچھ ایسا ہوگا، میں نہیں جانتا، مسجد میں جمعے کے دن کچھ نئے نمازی آتے ہیں اور اس میں کچھ بچے بھی ہوتے ہیں. تو کیا ایسا نہیں ہوتا کہ تکبیر شروع ہو گئی اور امام صاحب سورہ فاتحہ بھی شروع کر چکے ہیں اور پیچھے آوازیں آ رہی ہیں؟ بہت سی مسجدوں میں کوئی بچوں کو ہٹا رہا ہے، کوئی بڑوں کو بلا رہا ہے، آگے کی صف میں آ جاؤ، ادھر جگہ خالی ہے، ادھر جگہ خالی ہے. یہ ہوتا ہے بہت سی جگہوں پر. کہیں ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو مسجد میں بیان کے وقت لے آتے ہیں اور وہ آ کر بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں. مجھے کہیں ایسا واسطہ پڑتا ہے، میں کہتا ہوں دیکھو بچے باتیں کر رہے ہیں، تو اب ایک آدمی کھڑا ہو کے انہوں ڈانٹنا شروع کرتا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ نہیں، آپ کو یہاں بولنے کا حق نہیں ہے. یہ کام تو گھر میں کرنا تھا، مسجد میں کرنے کا یہ کام نہیں تھا. یہ تو پہلے سکھا کر لانا تھا بچوں کو. اب جب سکھایا نہیں ہے تو یہ تو وہی کریں گے جو کرنا ہے ان کو. غفلت کا یہ عالم ہے مسلمانوں کی کہ بچہ دوپہر کو نکلا، رات کو گھر آیا، ماں باپ کو کوئی فکر نہیں، یہی ہوگا. آپ کسی کے گھر جا کر پوچھ رہے بچہ کہاں ہے، وہ کہیں گے یہی ہوگا، گلی میں کھیل رہا ہوگا. بچپن سے بچے کو گھر سے باہر بغیر اجازت نکلنے کی جو عادت ماں باپ نے ڈالی ہے، وہ اصل ذمہ دار ہے. باپ یہ سمجھتا ہے کہ میں تو روزگار کماتا ہوں، میں تو ڈیوٹی کرتا ہوں، میں سروس کرتا ہوں، میں دکان پر جاتا ہوں، تجارت کرتا ہوں، میں اپنی ڈیوٹی پر جاتا ہوں، میں تو اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہوں، سارے گھر کے لیے کما رہا ہوں، لہٰذا میری ذمہ داری پوری ہو گئی. ہم مسلمانوں کو کون بتائے کہ مسلمان آدمی کی ڈیوٹی فقط گھر والوں کا پیٹ بھرنے کی نہیں ہوتی. مسلمان کی نمبر 1 کی ڈیوٹی وہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. اپنے آپ کو بھی اور گھر والوں کو بھی جہنم سے بچانا، یہ اصل ڈیوٹی ہے، اور باقی ڈیوٹیاں اس کے ساتھ ہیں. مگر ہم نے یہ سمجھا ہے کہ ہم نے اگر بچوں کے روزگار، بچوں کے کھانے پینے کا، کپڑے کا، رہنے سہنے کا، ان کی ضروریات کا، ان کے شوق پورے کرنے کا انتظام کر دیا تو پورا حق ادا کر دیا. اس سے بحث نہیں ہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی کا بھی کوئی انتظام کیا یا نہیں کیا. تو حالات مختلف انداز سے خراب ہیں. نشے والی بات چونکہ چل رہی ہے تو اس میں اس کا بھی دخل ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ گھروں کا ماحول ایسا ہوتا ہے کہ بچے گھر کے ماحول میں بیٹھنا پسند نہیں کرتے. بہت سارے باپ ایسے ہیں، میں یہ بات جانتا ہوں، کیونکہ اس طرح کی چیزوں کو معلوم کرنا اور کوشش کرنا اور خود بخود بھی معلومات کبھی کبھی چل کر آ جاتی ہیں. تو مختلف علاقوں کے یہی حالات ہیں. بہت سے باپ ایسے ہیں کہ ان کے ساتھ میں ان کا بچہ بیٹھ ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ باپ کا مزاج ایسا ہے
وہ ہر بات پہ ڈانٹ رہا ہے، سختی کر رہا ہے، ڈانٹنے کے علاوہ وہ کچھ جانتا ہی نہیں ہے۔ میں کئی ایسے نوجوانوں کو جانتا ہوں مختلف علاقوں میں جو محض باپ کی سختی کی وجہ سے بگڑ گئے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ اولاد کے درمیان انصاف نہیں کرتے۔ ماں باپ کا حق تو بہت بیان کرتے ہیں لوگ، اور یقیناً ماں باپ کا حق بہت بڑا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ماں باپ کا حق اتنا بڑا ہے کہ حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ کوئی بیٹا باپ کا حق ادا نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ اس کو اس کا باپ کہیں ملے کہ وہ غلام بنا ہوا ہے تو یہ بیٹا اپنے باپ کو خرید لے تاکہ وہ آزاد ہو جائے، خرید کر آزاد کر دے، گویا وہ تو آزاد ہو ہی جائے گا۔ باپ غلام ہے، یہ مسئلہ جلدی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ غلام ہونے کا مطلب ہے کہ باپ اپنے گھر سے غائب ہے، کافروں کے ہاتھ میں چڑھ گیا ہے اور اس کو کسی نے پکڑ کے غلام بنا لیا ہے، تو گویا انسانی زندگی اس کی بیچارے کی ختم ہو گئی۔ اب بیٹے نے دیکھا باپ غلام بنا ہوا ہے، وہ اس کے مالک کے پاس گیا، بھائی یہ غلام میں خریدنا چاہتا ہوں، کتنے میں دو گے؟ جتنے میں اس نے مانگا اتنا پیسہ دے کر باپ کو چھڑا لیا۔ تو گویا کچھ حق باپ کا ادا ہو سکتا ہے، ورنہ باپ کا حق اور ماں کا حق تو اللہ اکبر، ماں کا حق تو ایک رات کا بھی ادا ہونا مشکل ہے اولاد سے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ماں باپ کا حق بہت بڑا ہے، لیکن تھوڑے بہت حق اولاد کے بھی ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ اولاد کے حقوق لوگوں کو، بہت سو کو معلوم نہیں ہوتے۔ میرے پاس ابھی کل ہی کچھ جوان بیٹھے تھے، ایک دور دراز کے علاقے سے آئے تھے کل دوپہر میں، جی وہ ایک بیٹا، دو بیٹے ہیں باپ کے، باپ نے یہ معاملہ کر رکھا ہے، ایک بیٹا ایسا ہے جس کے اولاد ہے، ایک بیٹا ایسا ہے جس کے اولاد نہیں ہے اب تک، اور اب امید ہے اللہ اس کو اولاد دے دے اچھی سی۔ تو اب تک یہ ہو رہا تھا، میں 6 مہینے پہلے اس علاقے میں گیا تو وہ جوان میرے پاس آیا، یہ کل کا قصہ بعد میں سناتا ہوں۔ اس نے کہا میرے لیے اولاد کی دعا کر دیں، تو میں نے دعا کر دی جیسے کرتے ہی ہیں سب۔ تو وہ کچھ ذرا غصے کے ساتھ کہنے لگا کہ حضرت میرے ساتھ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے ناانصافی ہو رہی ہے۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہا کہ میرا باپ اپنی ساری زمین دوسرے بھائی کے نام کر رہا ہے، میرے بھائی کے نام، اور مجھے یہ کہتا ہے کہ اس کے تو اولاد نہیں، اسے کیا کرے گا؟ اچھا ایسی بات ہے؟ اور اس نے کہا کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہے۔ اچھا جب اس نے کہا اولاد نہیں ہے تو میں نے کہا، میں نے وہ آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں، اللہ کے ہاتھ میں سب چیزیں، اور کبھی لڑکا کبھی لڑکی کبھی دونوں، کبھی کسی کو کچھ بھی نہیں دیتے، یہ اللہ کی حکمت ہے، اس پہ راضی رہنا چاہیے۔ تو اس پر اس نے یہ کہا کہ میرے ساتھ یہ ناانصافی چل رہی ہے، اور اس نے بتایا کہ میرے ساتھ یہ بھی ہے کہ میں نے ایک نکاح کیا، 3-4 سال زندہ رہ کر وہ بیوی انتقال کر گئی، بچہ نہیں ہوا، اب اس کی بہن سے نکاح کر لیا، 8 سال اس کو ہو گئے، اب بھی بچہ نہیں ہے، یعنی 12 سال ہو گئے ہیں۔ تو پھر میں نے اس کو بھی سمجھایا اور اللہ سے دعا بھی کی، اسی نے کی ہوگی اصل تو ہم نے بھی کی الحمدللہ، اب اس کے ہاں امید ہے۔ تو وہ اب آیا تھا، اس نے باپ کے ظلم کی جو تفصیلات بتائی وہ عجیب ہے، یعنی باپ اس کو رہنے کی جگہ دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ اب جب اس کے یہاں بچے کی امید ہو رہی ہے تو باپ اس کے بچے کو بد دعائیں دے رہا پیدا ہونے سے پہلے۔ معلوم ہے آپ کو حدیث میں یہ بات ہے، حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کے والد بھی صحابی ہیں۔ نعمان صاحب کہتے ہیں کہ میری کئی بیویاں تھیں، میں نے اپنی ایک بیوی کے بیٹے کو ایک غلام دیا، تو اس کی ماں نے یہ کہا کہ آپ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا لو۔ میں حضور کے پاس گیا اور میں نے یہ کہا کہ میں نے اپنے اس بیٹے کو یہ دیا ہے، آپ گواہ بن جائیں۔ تو حضور نے فرمایا کیا تم نے اپنے دوسرے بچوں کو بھی اسی طرح دیا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا پھر میں گواہ نہیں بنتا۔ ایک حدیث میں مشکات میں یہ لفظ ہے کہ میں ظلم کا گواہ نہیں بنتا، یعنی گویا حضور علیہ السلام نے تعلیم دی کہ اگر ایک اولاد کو کچھ دے رہے ہو تو اسی جیسی چیز دوسری اولاد کو بھی دو۔ ایک حدیث میں یہ الفاظ ہیں ساوو بین الاولاد، بچوں کے درمیان برابری کرو۔ یہ ٹھیک ہے کہ ضابطے میں باپ جس کو چاہے دے سکتا ہے، لیکن
چونکہ اولاد ساری باپ سے برابر رشتہ رکھتی ہے، تو اگر باپ فرق کرے گا تو اولاد کے درمیان فرق پیدا ہو جائے گا، اولاد کو دوری ہو جائے گی۔ تو میں یہ بات ذرا لمبی ہو گئی، میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ ماں باپ کا طرز عمل، اور یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر مسلمانوں کے معاملات کی اونچ نیچ میں اس کا بھی دخل ہے کہ ماں باپ بھی اس بیٹے کو زیادہ پسند کرتے ہیں جس کی آمدنی زیادہ ہے، جس کی انکم زیادہ ہے، اور وہ بیٹا جو مولانا صاحب ہیں جن کے پاس پیسہ کم ہے ان کو اہمیت نہیں دے رہے ہیں۔ ایسا بہت گھروں میں جانتا ہوں ذاتی طور پر۔ کیا مطلب ہے آخر اس بات کا؟ عزت تو دین کی بنیاد پر ہونی چاہیے، نہ کہ پیسے کی بنیاد پر، اور ماں باپ ہی اگر یہ فرق کریں گے تو دنیا وہ کیا کرے گی اس کے ساتھ؟ کتنا بڑا ظلم ہے یہ۔ تو کہنا یہ ہے کہ بہت سارے اسباب ہوتے ہیں، ان اسباب کو بھی دور کرنے کی ضرورت ہے۔ نشے والوں کے نشے کو چھڑانے کے لیے اور بھی محنت کرنے کی ضرورت ہے، علماء کر بھی رہے ہیں الحمدللہ، لیکن جتنا یہ مرض پھیلا ہوا ہے سچی بات ہے اس کا 10واں حصہ بھی کچھ ہو نہیں پا رہا ہے۔ کرنے کی ضرورت ہے بہت زیادہ۔ اصل چیز یہ ہے کہ مسلمانوں میں بہت سارے کاموں کی ضرورت ہے، مگر بنیادی کام، سب سے بڑا کام اس مسلمان کو ذاتی زندگی میں مسلمان بنانے کی محنت۔ میں تو مولانا یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا کام فی الحال یہ ہے، اس لیے کہ ذاتی زندگی میں جس طرح سے ہم لوگ شریعت سے دور چل رہے ہیں وہ خطرناک صورتحال ہے۔ میں نے بہت سی جگہ یہ بات کہی ہے کہ جسے ہماری حکومت نے 3 طلاق کو کنڈم کیا، بین لگایا کہ 3 طلاق نہیں، منظور نہیں ہے، کنڈم ہے، نہیں کرنا چاہیے تھا، حکومت کو یہ دخل دینے کا حق نہیں تھا۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ حکومت نے غلط کیا، مگر ہم اپنے مسلمان بھائیوں سے کہتے ہیں کہ تم کس منہ سے شکایت کرتے ہو؟ تم نے تو پہلے کنڈم کر رکھا ہے۔ کتنے گھر ایسے ہیں جہاں 3 طلاق دے کر بیویوں کو گھروں میں رکھ رکھا ہے؟ آپ کے علم میں بھی ہوں گے ایسے گھر۔ کیا مطلب ہے آخر اس کا؟ جب ایک حرام کام ہو رہا ہے تم کر رہے ہو خلع، تو کیا سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ محتاج ہے کہ تم اللہ کی شریعت پہ کبھی عمل نہ کرو، پھر بھی اللہ تعالیٰ زبردستی تمہیں شریعت پر عمل کرنے کی آسانیاں دیتے رہیں؟ ذرا اس مضمون کو میں واضح کرنا چاہتا ہوں، یہ بہت اہم بات ہے۔ میں یہ عرض کرتا ہوں لوگوں سے، بھائیوں سے، کہ شریعت پر عمل کرنے کی آسانی یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوتی ہے، بہت بڑی نعمت۔ ذرا سمجھیے گا اس بات کو۔ شریعت کے مطابق زندگی گزارنا، ہم اس کے مکلف ہیں، بے شک مکلف ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم شریعت، ہمیں اللہ میاں نے پابند کیا ہے شریعت پہ چلنے کا۔ اللہ نے پابند بھی کیا ہے، لیکن پابند کرنے کے ساتھ اگر اللہ نے موقع دے دیا ہے شریعت پر چلنے کا تو اس پر ہمیں 1000 بار اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ اللہ کی نعمت ہوتی ہے، اور جب اللہ کی نعمت کی قدر نہ ہو تو اللہ تعالیٰ نعمتوں میں تنگی بھی پیدا کرتے ہیں۔ تو آپ سوچیں، شریعت پر عمل کرنے میں ہم کوتاہی پر کوتاہی کرتے جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانیاں کیسے باقی رہیں گی؟ کئی نعمتیں ہیں اس طرح کی۔ میں اس کی ایک مثال اور عرض کرتا ہوں۔ نماز پڑھنا ایسا عمل ہے، اب تک کا آپ کا بھی تجربہ ہوگا کہ غیر مسلم بھائی بھی بہت آسانی کے ساتھ نماز پڑھنے میں مدد کرتے ہیں۔ اکثر یہی ہوتا ہے، ٹرینوں میں، بسوں میں، اسٹیشنوں پر، ایئرپورٹ پر، سب جگہ وہ نماز کو اچھا سمجھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں جو آدمی نماز پڑھ رہا ہے وہ ایک اچھا کام کر رہا ہے۔ ہم نے بارہا ایسا ہوا ہے کہ نمازیں اس انداز سے پڑھی کہ انہوں نے ہمیں جگہ دی اور ہم نے نماز پڑھی ہے، لیکن آپ ذرا غور کیجئے گا، حالات بدلنے لگے ہیں۔ میں اس چیز کو بہت باریکی سے نوٹ کر رہا ہوں اور واقعات میرے علم میں ہے، مجھے ذاتی تجربہ ہے۔ میں کوئی اتنا بڑا نمازی آدمی نہیں ہوں، لیکن بس یہ کہ 5 وقت کی نماز پڑھ لیتا ہوں، تو مجھے یہ معلوم ہے کہ میں نے ہوائی جہاز میں تو بہت سے لوگوں نے پڑھی ہوگی نماز، اب ذرا زیادہ روکتے ہیں، پہلے اتنا نہیں روکتے تھے، لیکن یہی حیدرآباد کے ایئرپورٹ پر وجے واڑہ سے ہم فلائٹ میں گئے حیدرآباد، اور وہاں شاید
کچھ ٹائم لگنا تھا تو نکلنے کی اجازت مل گئی، تو جہاز کے نیچے کھڑے ہو کر برابر میں نے عصر کا وقت ہو رہا تھا، دیر ہو رہی تھی، جلدی سے مصلی بچھا کے 2 رکعت پڑھ لی، اور کسی نے مجھے، حالانکہ وہاں تو کچھ بھی کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، فوٹو لینے کی اجازت نہیں ہوتی۔ ایک مرتبہ کلکتے کے ایئرپورٹ پر ہم تھے اور گجرات کے کچھ احباب ساتھ میں تھے، ہم نے کہا بھائی مغرب کا وقت قریب ہے اور بورڈنگ بھی شروع ہو رہی ہے، 6 بجے بورڈنگ شروع ہو گئی اور 6:20 پر مغرب کا وقت شروع ہو رہا تھا۔ ہم نے کاؤنٹر پر بات کی کہ 6:20 پر ہمیں نماز پڑھنی ہے، 3 منٹ ہمیں لگیں گے، اگر آپ اتنی دیر ہمیں اجازت دے دیں ہم رکے رہیں اور پھر جہاز میں ہم چلے جائیں گے۔ 6:45 پر فلائٹ کا ٹائم تھا ٹیک آف کرنے کا، انہوں نے اجازت دے دی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ لوگ رکے رہیں۔ ان کے سامنے ہی ہم نے جا نماز بچھا کر نماز پڑھ لی اور ہم اندر گئے تو بس ہمارے انتظار میں رکی ہوئی تھی، 2-4 آدمی اس میں بیٹھے تھے، آسانی کے ساتھ نماز ہو گئی۔ طرح طرح کی سہولتوں کا تجربہ کیا ہے، بہت تجربہ کیا ہے۔ مجھے یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید ہم سے اس نعمت کی جو قدر ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی ہے۔ اب ایک مرتبہ ایسا ہوا، میں دلی اترا، سردی کا موسم تھا، تو میں نے دیوبند سے گاڑی نہیں منگائی، سوچا تھا کہ ٹرین سے چلے جائیں گے لیکن ٹرینیں بھی لیٹ تھیں۔ اب یہ ہوا کہ کوئی آپشن نہیں رہا تو بس کے لیے میں بس اڈے پر گیا۔ وہاں عصر کی نماز کا وقت ہونے والا تھا تو میں نے عصر کی نماز پڑھی وقت ہونے کے بعد، اور پھر میں نے بس تلاش کی تو مجھے دیوبند جانے والی ڈائریکٹ بس مل گئی دلی بس اڈے سے۔ میں اس میں بیٹھا، جب بس چلنے لگی تو میں نے ٹائم دیکھا کہ مغرب کی نماز شروع کا وقت ہونے میں 1.25 گھنٹہ باقی ہے۔ تو میں نے ڈرائیور سے کہا کہ اب آپ کی بس کہاں رکے گی؟ اس نے کہا کہ اب تو یہ چلے گی لمبی، کیوں آپ پوچھ رہے ہیں؟ میں نے کہا 1.25 گھنٹے کے بعد نماز کا ٹائم ہوگا اور مجھے نماز پڑھنی ہے۔ تو وہ سوچنے لگا۔ میں نے کہا یہ جو آپ کے بونٹ کے پاس جگہ خالی ہے میں یہاں بھی پڑھ سکتا ہوں، لیکن چلتی بس میں پڑھنا مشکل ہوتا ہے اس لیے پوچھ رہا ہوں۔ وہ ہندو تھا، اس نے کہا کہ آپ کا جب ٹائم ہو مجھے بتانا۔ چنانچہ وقت گزرا، بس چلتی رہی، غازی آباد کا علاقہ آ گیا اور ایسا رخ ہو گیا کہ میں آسانی سے قبلے کی طرف منہ کر سکتا تھا۔ تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی میں مصلی لے کر کھڑا ہوا تو اس نے دیکھا، کہا آپ کا ٹائم ہو گیا؟ میں نے کہا جی۔ تو اس نے بس کی رفتار کم کر دی اور مجھ سے کہا آپ نماز پڑھ لیں۔ میں نے نماز کی نیت باندھی تو بس ہلکی رفتار سے چل رہی تھی، اس کی وجہ سے تھوڑا میرا بدن ہل رہا تھا۔ تو کنڈکٹر ادھر تھا، اس سے میں نے کوئی بات نہیں کی تھی۔ کنڈکٹر کی آواز آئی کہ بھائی گاڑی روک لو، نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس نے گاڑی ایک طرف لگا دی، ڈرائیور تو پہلے ہی تعاون کر رہا تھا، ہم نے آرام سے نماز پوری کر لی اور لوگوں کا شکریہ ادا کیا۔ یہ تجربہ بھی ہوا، طرح طرح کے تجربے۔ لیکن اب میں یہ سنانا چاہتا ہوں، میں اس کی تفصیل نہیں سناؤں گا کس کے ساتھ کیا ہوا، لیکن اسی ہندوستان میں اب ایئرپورٹ پر بھی یہ ہونے لگا، کبھی کبھی، ہمیشہ نہیں ہو رہا ہے۔ ابھی میں نے کل بھی اس کے جہاں بورڈنگ کا وہ ہوتا وہیں نماز پڑھی دلی میں، لیکن اب ہونے لگا ہے کہ آدمی کبھی آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ پریئر روم بنا ہوا ہے وہاں جا کے پڑھیے، یہاں کیوں پڑھ رہے ہیں؟ یا ٹرین میں ایک عالم، بڑے عالم ہیں، ان کو کہا کہ یہاں مت پڑھیے بچے ڈرتے ہیں، ادھر جا کے پڑھ لیجیے۔ یعنی نماز سے بچے ڈرتے ہیں۔ حالات آہستہ آہستہ بدل گئے۔ یہ سنانے کا مقصد صرف یہ عرض کرنا ہے کہ شریعت پر چلنا اور شریعت پر عمل کرنا، اس کی اگر اللہ تعالیٰ نے آسانی دی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کی قدر مسلمانوں کو کرنی چاہیے۔ نہیں کریں گے تو اللہ بالکل بے نیاز ہے، یقین کریں اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ کی بے نیازی سے تو بہت زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بالکل ضرورت نہیں ہے کہ دنیا میں کچھ ایسے آدمی ہوں جو اللہ میاں کی شریعت پہ ضرور چلا کریں، بالکل اللہ اس کے محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بالکل ضرورت نہیں ہے کہ صاحب کچھ لوگ مسجدوں میں آئیں اور سجدے کریں تبھی اللہ کی بڑائی قائم رہے گی، بالکل ایسا نہیں ہے۔ حدیث میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ باری تعالیٰ فرماتے ہیں، یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم کانوا علی اتقى قلب رجل منکم ما زاد ذلک فی ملکی شیئا۔ اے بندو،
اگر تمہارے اول اور آخر، شروع اور آخر کے سب لوگ اور انسان و جنات سب مل کر، سارے کے سارے مل کر سب سے زیادہ متقی آدمی کے دل کی طرح ان کی کیفیت ہو جائے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بن جائیں، محدثین نے یہی تشریح کی ہے، حضور جیسے بن جائیں، تو اس سے میری بادشاہت میں کچھ اضافہ نہیں ہوگا، کچھ بڑھوتری نہیں ہوگی، میں تو پہلے ہی بڑا ہوں۔ وَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَىٰ أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ مِّنكُمْ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِن مُّلْكِ شَيْءٍ، اور اگر یہ سارے کے سارے مل کر بدترین نافرمان بن جائیں، محدثین نے کہا ابلیس بن جائیں، شیطان بن جائیں، تو اس سے میری مملکت میں، میری بادشاہت میں ذرا بھی کمی نہیں آئے گی۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ ہم نے دیکھا یہ لاک ڈاؤن کا زمانہ گزرا، اللہ آئندہ کبھی وہ زمانہ نہ لائے۔ ہم نے دیکھا کہ بڑی بڑی مسجدیں ہمارے سامنے کھڑی ہیں اور ہم وہاں سجدہ کرنے سے محروم ہیں۔ کیا تھا یہ؟ مسلمانوں کی سمجھ میں شاید نہیں آیا، میں سچ کہہ رہا ہوں یہ بات۔ میں نے مانامہ دارالعلوم کے اداریے میں لکھا، کسی نے سنایا تھا ایک شعر کہ در پہ سجدے کی اجازت کو غنیمت جانو، اس نے حق یہ بھی اگر چھین لیا کیا ہوگا؟ وہ بے نیاز ہے بالکل۔ مگر شاید یہ سبق مسلمانوں نے سیکھا نہیں ہے، اس لیے کہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ لاک ڈاؤن میں جو عادت خراب ہوئی تھی وہ اب تک خراب چل رہی ہے۔ بہت سے میری مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد عام مسجدوں میں کم چل رہی ہے ابھی تک۔ ڈرنا تھا، اللہ سے ڈرنا تھا، اللہ کی بے نیازی سے ڈرنا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی بے نیازی کا معاملہ تو میرے بھائیو عجیب ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ آپ کو معلوم ہے نا، بیٹا ایمان نہیں لایا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ساری عمر گزارنے کے بعد جب حجت تام ہو گئی اور اللہ کے بندے نے، اللہ کے بندے خاص حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی مرضی کے مطابق اللہ تعالیٰ سے بد دعا کر دی، عذاب آیا، کشتی میں سوار ہونے کا حکم مل گیا، پانی آنا شروع ہو گیا۔ اب آپ جانتے ہیں کہ قرآن نے بیان کیا وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں ہیں، بیٹا الگ کھڑا ہے۔ نوح علیہ السلام نے کہا بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ قَالَ سَآوِي إِلَىٰ جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ، اس نے کہہ دیا میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، میں پہاڑ میں ٹھکانہ بنا لوں گا، پہاڑ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج جس پہ اللہ رحم کرے وہی بچے گا، ورنہ کوئی بچنے والا نہیں ہے، کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ یہ بات ہو رہی ہے اور قرآن کہتا ہے وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، دونوں کے بیچ میں پانی کی موج آ گئی اور بیٹا ڈوب گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ کشتی چلتی رہی اور پھر وہ پانی رکا۔ وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجود وقیل بعدا للقوم الظالمین۔ عذاب پورا ہو گیا، پانی رک گیا، کشتی رک گئی۔ اب ذرا خیال آیا حضرت نوح علیہ السلام کو بیٹے کا، سینے پر ہاتھ رکھ کر بیٹوں والے سوچیں، بیٹوں کے باپ سوچیں، اللہ کا وہ مقدس پیغمبر جس نے 950 سال کس طرح اللہ کے دین کا پیغام پہنچایا تھا۔ رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا، اللہ میں نے دن میں بھی پکارا، رات میں بھی پکارا مگر یہ بھاگتے رہے۔ وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واصروا واستکبروا استکبارا، جتنی میں نے دعوت دی انہوں نے کانوں میں انگلیاں ڈال لی، کپڑوں سے آڑ کر لی اور اپنی بات پہ جمے رہے، تکبر کرتے رہے۔ ثم انی دعوتہم جہارا ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، کھلم کھلا بھی بلایا، چپکے بھی بلایا، اے اللہ میں نے ہر طریقہ آزما لیا مگر یہ ماننے کو تیار نہیں ہوئے۔ وہ اللہ کا مقدس پیغمبر، وہ بوڑھی ہڈیاں، 950 سال کی عمر کا وہ اللہ کا مقرب بندہ،
اس کا بیٹا اس کی آنکھوں کے سامنے ڈوب گیا. یہ حق تو بنتا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کہیں یا اللہ معاف نہیں کیا آپ نے, ایک بیٹا تھا مجھے بخش دیا ہوتا. وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا, کہا اللہ بیٹا تو میرے گھر والوں میں ہی سے تھا اور آپ نے گھر والوں کو بچانے کا وعدہ کیا تھا, آپ کا وعدہ تو سچا ہوتا. اب بھی شکایت نہیں کر رہے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یا اللہ آپ نے گھر والوں کو بچانے کا کہا تھا اور بیٹا بھی گھر والوں میں تھا, پھر وہ کیوں نہیں بچا؟ اللہ نے فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح. نوح تم پیغمبر ہو, کافر بیٹا تمہارے گھر والوں میں شمار نہیں ہو سکتا, اس کا عمل صحیح نہیں تھا. فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین. اللہ تعالیٰ کی بڑائی, اللہ تعالیٰ کی مالکیت جس انداز سے ان الفاظ میں کھل کر نظر آ رہی ہے, ڈر لگتا ہے جناب پڑھتے ہوئے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کس سے؟ نوح علیہ السلام سے, جن کو وہ عبدنا کہتے ہیں, ہمارا بندہ خاص کہتے ہیں, اسی نوح علیہ السلام سے فرما رہے ہیں ایسی بات کا سوال نہ کرو جس کو تم نہیں جانتے, اور میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ نادان نہ بنو. یہ اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کو فرماتے ہیں. اور اس کے جواب میں وہ بندہ خاص یہ کہنے کی ہمت نہیں کرتا کہ اللہ میں نے 950 سال آپ کے بندوں کو دعوت دی تھی, اس کے بدلے میں ایک بیٹا تو مجھے بخش دیا جاتا, اتنا حق تو میرا بنتا تھا. آپ تو مجھ سے محبت بھی کرتے ہیں. نہیں, وہ باری تعالیٰ کے مقام کو پہچانتے ہیں, اللہ کو جانتے ہیں. انہوں نے کہا قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم. اے اللہ میں معافی چاہتا ہوں, میں پناہ چاہتا ہوں ایسی بات کا سوال کرنے سے جس کا مجھے پتہ نہیں ہے. وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ. وہ کہتے ہیں کہ اللہ اگر آپ نے مجھے نہیں بخشا, آپ نے مجھ پر رحم نہیں کیا, میرا نقصان ہو جائے گا, اللہ معاف کر دیں گے. اللہ سے دعا کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے ہیں کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی, میں نے بیٹے کے بارے میں بات کی, میں معافی چاہتا ہوں. آپ اندازہ کریں باری تعالیٰ کی بے نیازی کا کیا مقام ہے کہ وہاں پیغمبر بھی بالکل بندے کی حیثیت رکھتے ہیں, اس کے علاوہ ان کی کوئی اور حیثیت نہیں ہے, وہ اللہ کے بندے ہیں. تو ہم جیسے گناہ گار, ہم جیسے اللہ کے احکام کو توڑنے والے, قدم قدم پر اللہ کی نافرمانی کرنے والے, ہماری کیا حیثیت ہے؟ اللہ تعالیٰ تو سچی بات یہ ہے بہت زیادہ مہربان ہیں, اور صدقے ہو جائیں ہم, قربان ہو جائیں ہم رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر, جن کی برکت سے ہم بچے ہوئے ہیں. ورنہ باری تعالیٰ نے قرآن میں یہ تو خود ہی بتا رکھا ہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ. اگر ہم تمہاری غلطیوں پر پکڑ کرنے لگیں تو حیات ختم ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ اگر لوگوں کے اعمال پر مواخذہ فوری کریں تو زمین پر کوئی چلنے والا نہیں چھوڑیں گے. یعنی اللہ کی نافرمانیوں کا اصل نتیجہ یہ ہے کہ حیات ختم ہو جائے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے, اس میں حساب لیں گے. تو سوچنا ہے ہم مسلمانوں کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے, اپنے حالات کو ٹھیک کرنے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. جس طرح کے گناہ ہمارے معاشرے میں عام ہیں, صرف ایک گناہ کی بات نہیں ہے اور ایک نشے کی بات نہیں ہے, کس طرح کی چیزیں ہمارے یہاں ہمارے ماحول میں عام ہیں. میں ایک ٹکڑا حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے سنا دوں تو شاید بات اچھی ہو جائے. بڑوں کے کی جو بات ہے اس میں فائدہ اور تاثیر بھی زیادہ ہوتی ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سب جانتے ہیں, چھوٹی سی ایک کتاب ہے جزاء الاعمال, اعمال کی جزا. اس میں حضرت نے 1-2 صفحے کا مضمون میں آپ کو سنا کر بات ختم کرتا ہوں. حضرت فرماتے ہیں پہلا باب, اس کتاب کا پہلا باب اس بیان میں ہے کہ گناہ کرنے کے نقصانات دنیا میں کیا ہیں.
یعنی گناہ کرنے کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے آخرت میں جو سزا ہے وہ تو اپنی جگہ ہے، وہ بڑی چیز ہے، مگر دنیا میں بھی نقصان ہوتا ہے، وہ اس کے مقابلے میں چھوٹا ہے، مگر دیکھو کتنے بڑے نقصانات ہیں۔ فرمایا قرآن مجید میں ذرا الفاظ بدل کر بولوں گا آسانی کے لیے، قرآن کریم میں جو نافرمانوں کے جگہ جگہ قصے بیان کیے گئے ہیں اور ان کی سزائیں بیان کی گئی ہیں، کون نہیں جانتا کہ اس کا سبب کیا ہے؟ کس کو نہیں معلوم کہ ابلیس کو آسمان سے زمین پر پھینکنے کی وجہ کیا چیز بنی؟ گناہ ہی تو بنا، نافرمانی ہی تو بنی، اس کی صورت بگاڑ دی گئی، اس کا باطن خراب ہو گیا، رحمت کی جگہ لعنت ملی، اللہ کے قرب کی جگہ دوری ملی، تسبیح و تقدیس کی جگہ کفر و شرک ملا، نافرمانی کی وجہ سے۔ ایک گناہ کیا تھا، اس کا ایک گناہ معاف نہیں ہوا۔ وہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے نوح علیہ السلام کے زمانے میں سارے اہل زمین کو طوفان میں ڈبو دیا گیا؟ وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے قوم عاد پر تیز ہوا کو مسلط کیا گیا، یہاں تک کہ زمین پر پٹک پٹک کے وہ مارے گئے؟ وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے قوم سمود پر ایک تیز آواز آئی جس سے ان کے کلیجے پھٹ گئے اور وہ سب ہلاک ہو گئے؟ وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے حضرت لوط علیہ السلام کی بستیاں آسمان تک لے جا کر اوپر سے الٹ دی گئی اور پھر اوپر سے پتھر برسائے گئے؟ وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے شعیب علیہ السلام کی قوم پر بادل کی شکل میں عذاب آیا؟ وہ سمجھ رہے تھے بادل بارش برسائے گا، اس میں سے آگ برسی، پتھر برسے۔ وہ کون سی چیز ہے جس نے بنی اسرائیل کو 2 مرتبہ مصیبت میں مبتلا کیا؟ فرماتے ہیں قرآن کریم میں جگہ جگہ یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں، اور خلاصہ یہ ہے وما ظلمهم اللہ ولکن كانوا انفسهم یظلمون، اللہ نے ظلم نہیں کیا، بندے اپنے اوپر خود ظلم کرتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے، ذرا اس پہ غور کیجئے گا، ہمارے جو حالات ہیں مسلمانوں کے اس کے اعتبار سے۔ امام احمد نے روایت نقل کی ہے کہ قبرص فتح ہوا، ایک علاقہ فتح ہوا، مسلمانوں نے فتح کیا، خوشی کا موقع، مسلمانوں کے لیے خوشی کا موقع۔ نفیر یا نزیر وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور صحابی ہیں، وہ بھی وہاں تھے، وہ بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں۔ میں نے کہا حضرت یہ رونے کا کیا موقع ہے؟ اللہ نے فتح دی ہے مسلمانوں کو، یہ تو خوشی کا موقع ہے۔ تو فرمایا افسوس تم نہیں سمجھتے، غور کرو، جب کوئی قوم اللہ تعالیٰ کے احکام کو ضائع کرتی ہے تو وہ اللہ کی نظر میں کتنی ذلیل ہو جاتی ہے۔ یہ قوم جس سے ہم نے یہ ملک یہ علاقہ چھینا ہے، فتح کیا ہے، کل تک یہ یہاں کے حاکم تھے اور آج ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کے اوپر رو رہے ہیں، اس عبرت پر رو رہے ہیں۔ آپ سوچیں ذرا ہمارا کیا حال ہو رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ابن ماجہ میں روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، حضور نے فرمایا 5 چیزیں ہیں میں خدا کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تم ان کو پاؤ۔ فرمایا جب کسی قوم میں بے حیائی کے کام علل اعلان ہونے لگیں تو وہ طاعون میں مبتلا ہوں گے، اور ایسی بیماریوں میں جو ان کے بڑوں کے زمانے میں نہیں ہوئی۔ سمجھانا پڑے گا کچھ، ساری دنیا دیکھ رہی ہے۔ بے حیائی کے کام علل اعلان، کیا علل اعلان نہیں ہو رہی دنیا میں بے حیائی کے کام؟ اور جب کوئی قوم ناپنے تولنے میں کمی کرے گی تو وہ قحط میں اور تنگی میں، روزی کی تنگی میں اور حاکموں کے ظلم میں مبتلا ہوں گے۔ کس سے شکایت کریں؟ ناپنے تولنے کی کمی سب کر رہے ہیں، مگر مسلمان کیوں کرتا ہے بھائی؟ سوال یہ ہے، ناپ تول کی کمی دوسرے بھی کرتے ہیں مگر مسلمان کو نہیں کرنی تھی، مسلمان بھی کرتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے معاملات، بازار کا حال معلوم ہے۔ اور جو قوم زکوٰۃ دینا چھوڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ رحمت کی بارش بند کر دیتے ہیں، اگر جانور نہ ہو تو ایک بارش کا قطرہ نہ برسے، جانوروں کی برکت سے بارش ملتی ہے۔ اور جب کوئی قوم عہد توڑتی ہے
تو اللہ تعالیٰ ان کے دشمن کو اس پر مسلط کرتے ہیں جو زبردستی ان کے مال چھین لیتے ہیں۔ ایک روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے زلزلے کا سبب پوچھا، زلزلہ کیوں آتا ہے؟ حضرت صدیقہ نے فرمایا جب لوگ زنا جائز کام کی طرح کرنے لگے۔ ڈرنے کی بات ہے۔ جائز کام کیا ہے؟ شوہر بیوی کا کام۔ شوہر بیوی نکاح ہو جاتا ہے ایک مرد ایک عورت کا، اور وہ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ ان کا آپس میں تعلق ہے، اچھا ہے، سب اچھا سمجھیں گے، شریعت اچھا سمجھے گی، ثواب ملے گا۔ لیکن کیا اسی زمانے میں، اس زمانے میں جس طرح شوہر بیوی بغیر کسی ڈر کے بے تکلف ایک کمرے میں رہتے ہیں، کیا آج کے زمانے میں اسی طرح سے ناجائز تعلقات والے ایک ایک کمرے میں نہیں رہ رہے ہیں دنیا کے اندر؟ سب کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ شوہر بیوی نہیں ہیں اور وہ ایک کمرے میں ہیں اور بے تکلف ہیں، ان کو کوئی ڈر نہیں ہے۔ یہ ہے وہ بات کہ ناجائز کا وہ بدکاری جائز کام کی طرح کرنے لگیں بغیر ڈرے، اور شرابیں پینے لگیں۔ حضرت عائشہ فرما رہی ہیں جب لوگ بدکاری کو جائز کام کی طرح کرتے ہیں اور شرابیں پیتے ہیں اور باجے بجاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو آسمان میں غیرت آتی ہے، اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دیتے ہیں کہ ان کو ہلا دے، تو زلزلہ آتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے آج کل کتنے زلزلے آتے ہیں؟ مجھے تو زیادہ معلومات نہیں، مگر آپ نے سنا ہوگا ایک مولانا خلیل دیواوی صاحب ہیں گجرات میں، ترکیسر میں پڑھاتے ہیں، ان کو اس کا خاص ذوق ہے، علامات قیامت اور عذاب وغیرہ کی تفصیلات جمع کرتے ہیں، تو وہ زلزلے کے بارے میں بھی معلومات رکھتے ہیں۔ ان کا تقریباً ہر دن میسج آتا ہے، کہیں نہ کہیں دنیا میں 2-4 جگہ زلزلہ روزانہ آتا ہے، روزانہ آتا ہے، کوئی دن ناغا نہیں جاتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا کیا سنائیں اور کہاں تک سنائیں۔ ایک حدیث اور سن لیجئے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں بہت ساری فصلیں قائم کی ہیں کہ گناہ کرنے سے کیا کیا نقصان ہوتا ہے۔ ایک نقصان عجیب بیان کیا، اور وہ یہ کہ گناہ کرنے والا، اچھا یہ سمجھ لیں گناہ کرنے کا مطلب ہے کہ گناہ کرتا جا رہا ہے، توبہ نہیں کر رہا ہے، بے فکر ہو کے گناہ کر رہا ہے۔ گناہ کرنے والا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لعنت میں داخل ہوتا ہے، اس لیے کہ حضور نے بہت سے گناہوں پر لعنت کی ہے۔ وہ سنیں، فرماتے ہیں ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ گناہ کرنے سے آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت میں داخل ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ نے بہت سے گناہوں پر لعنت فرمائی ہے، اور جو گناہ ان سے بھی بڑھ کر ہیں ان پر تو بدرجہ اولا لعنت کا استحقاق ہے۔ مثلا لعنت فرمائی آپ نے اس عورت پر جو بدن کو گودے اور گدوائے، وہ ٹیٹو بناتے ہیں نا بدن کو گود کر، اس پر لعنت فرمائی، اور جو دوسرے کے بال اپنے بالوں میں ملا کے اپنے بال لمبے کرے اور جو دوسرے سے یہ کام لے اس پہ بھی لعنت فرمائی، اور لعنت فرمائی آپ نے سود لینے والے پر اور دینے والے پر اور لکھنے والے پر اور اس کے گواہ پر۔ سود کے بارے میں اتنے سارے آدمیوں پر لعنت فرمائی، اور آپ نے لعنت فرمائی حلالہ کرنے والے پر اور جس کے لیے حلالہ کیا جائے اس پر، جبکہ شرط لگا دی جاتی ہے کہ ایک ہی رات میں ایک ہی دن میں طلاق دینی ہے، بالکل حرام ہے۔ اور لعنت فرمائی چور پر، اور لعنت فرمائی شراب پینے والے پر۔ ذرا سنیں، شراب پینے والے پر، شراب پلانے والے پر، اس کے نچوڑنے والے پر، اس کے نچڑوانے والے پر، اس کے بیچنے والے پر، اس کے خریدنے والے پر، اس کی قیمت کھانے والے پر، اس کو اٹھا کر لانے والے پر، اور جس کے لیے اٹھا کر لائی جائے اس پر۔ شراب کی وجہ سے کتنے لوگوں پر لعنت ہے، اور سوچیں ذرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت یوں ہی چلی جائے گی، رحمتوں سے دوری نہیں ہوگی۔ اور فرمایا لعنت فرمائی اس شخص پر جو جاندار چیز کو نشانہ بنائے، یعنی مشق کرنے کے لیے زندہ چیزوں کو نشانہ بنائے، اور لعنت فرمائی ان مردوں پر جو عورتوں کی شکل بنائیں، اور لعنت فرمائی ان عورتوں پر جو مردوں کی شکل بنائیں، اور لعنت فرمائی اس شخص پر جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کرے، اور لعنت فرمائی اس شخص پر جو دین میں کوئی نئی بات نکالے
بدعت نکالے یا ایسے شخص کو پناہ دے، اور لعنت فرمائی تصویر بنانے والے پر، اور لعنت فرمائی اس شخص پر جو قوم لوط کا سا عمل کرے، اور لعنت فرمائی اس شخص پر جو کسی جانور سے خواہش پوری کرے، اور لعنت فرمائی اس شخص پر جو جانور کے چہرے پر داغ لگائے، اور لعنت فرمائی اس شخص پر جو کسی مسلمان کو نقصان پہنچائے یا اس کو دھوکہ دے۔ ذرا غور کریں، اس پر بھی لعنت ہے جو کسی مسلمان کو نقصان پہنچائے اور اس کو دھوکہ دے، اور لعنت فرمائی ان عورتوں پر جو قبروں پہ جائیں، اور لعنت فرمائی ان لوگوں پر جو وہاں سجدہ کریں یا چراغ رکھیں، اور لعنت فرمائی اس شخص پر جو کسی عورت کو اس کے خاوند سے یا غلام کو آقا سے بہکا کر بھڑکائے، اور لعنت فرمائی اس شخص پر جو اپنے باپ کو چھوڑ کر کسی اور سے اپنا نسب ملائے، اور لعنت فرمائی اس شخص پر جو صحابہ کو برا کہے، اور لعنت فرمائی اس شخص پر جو زمین میں فساد مچائے اور رشتہ توڑے، اور لعنت فرمائی اس شخص پر جو اللہ کو یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے، اور لعنت فرمائی اس شخص پر جو احکام خداوندی کو چھپائے، اور لعنت فرمائی اس شخص پر جو نیک پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائے، اور لعنت فرمائی اس شخص پر جو کافروں کا راستہ مسلمانوں کے مقابلے میں ٹھیک بتائے، اور لعنت فرمائی اس شخص پر جو رشوت دے اور رشوت لے اور درمیان میں پڑے۔ اندازہ کریں، یہ ساری لعنت کی ساری تفصیل نہیں آئی۔ عرض یہ کرنا ہے کہ گناہ کرنے والا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لعنت کا بھی مستحق ہوتا ہے۔ اس لیے بس بات کو سمیٹتے ہیں، عرض یہ کرنا ہے کہ ہم سب، بات یہیں سے شروع ہوئی تھی، ہم سب اپنے حالات پر غور کر لیں۔ ہمارے حضرت ایک بات فرماتے ہیں، حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی دامن برکاتہ، وہ یہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی آدمی سارے گناہ نہیں کرتا۔ کیسے کر لے گا سارے گناہ؟ سارے گناہ کر کے تو ایک ہی دن میں مر جائے گا۔ کوئی بھی آدمی کر ہی نہیں سکتا سارے گناہ۔ اور خاص طور سے حضرت فرماتے ہیں کہ یہ جو دیندار لوگ ہوتے ہیں نا، مدرسوں والے، مسجدوں والے، تبلیغ والے، خانقاہ والے، فلاں والے، جو سب ہیں، یہ تو اکثر گناہوں سے بچے ہوئے ہوتے ہیں، اکثر گناہوں سے، مگر ایک دو گناہوں میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، بہت بڑے حالات سے واقف شخص ہیں۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ بس اسی پہ غور کر لے ہر آدمی کہ میرے اندر کیا مصیبت چل رہی ہے، میں کس گناہ میں پھنسا۔ ساری دنیا کی فکر نہ کر، اپنی کر لے، اکیلے میں ہم سوچیں مجھ سے کون سا گناہ ہے جو چھوٹ نہیں رہا ہے، بس اس کو چھوڑنے کا تہیہ کر لیں، اس سے توبہ کر لیں، پکا ارادہ کر لیں۔ پھر کیا ہوگا؟ اللہ سے مدد مانگیں، چھوٹ نہیں رہا ہے تو اللہ سے مدد مانگیں، ارادہ پھر بھی رکھیں، پھر کبھی ہو جائے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ صاحب توبہ تو کر لیں مگر گناہ تو پھر ہو جاتا ہے۔ اس کا جواب بہت آسان ہے۔ کبھی ایسا بھی سوچا ہے کہ صاحب کپڑے دھو لیں مگر دوبارہ میلے ہو جاتے ہیں، کیا فائدہ دھونے سے؟ یہ کرتا ہے کوئی؟ صاحب غسل تو کر لیں مگر دوبارہ پسینہ آ جاتا ہے، کیا فائدہ غسل کرنے سے؟ اللہ تعالیٰ نے دروازہ بند ہی نہیں کیا ہے، توبہ کا دروازہ کھول۔ ایک حدیث ابھی میں نے مشکات میں پڑھائی، اس میں یہ تھا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، جن میں سے اس وقت 7 دروازے بند ہیں، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، بس اوروں کی ضرورت ہی نہیں بھی۔ توبہ کا دروازہ اللہ تعالیٰ نے کھول رکھا ہے۔ تو بس ہم سب طے کریں۔ قرآن کریم کی آیت میں نے پڑھی تھی چھوٹی سی، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کھلے گناہ بھی چھوڑ دو، چھپے گناہ بھی چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو اپنے تمام گناہوں سے سچی توبہ نصیب فرما دے، اور اللہ ہماری زندگی ایسی بنا دے کہ وہ اللہ کو پسند آ جائے۔ ہمارا خاتمہ اللہ تعالیٰ، ہمارا انجام حسن عاقبت والا بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔